ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی؟ جی شاہد بول رہا ہوں. شاہد بھائی؟ جی صاحب. اچھا، مراد آباد سے؟ نہیں جی غازی آباد سے. اچھا، غازی آباد سے. جی جی فرمائیں بھائی جان. میں کہہ رہا صاحب، میں نے آپ کے آڈیو سنی تھی فیس بک پر. اچھا، یہ کیا فرقہ پرستی چل رہی ہے صاحب، یہ کیا ہے؟ اچھا تو آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہم سننی ہے جی. کون سے والے سننی ہیں؟ اب یہ تو صاحب اتنی ہوئی جانکاری نہیں ہے، پر لیکن ہم سننی ہے جی. اچھا، آپ مفتی ہیں یا مولوی؟ دیکھو صاحب، نہ ہی تو میں مفتی ہوں نہ میں مولوی ہوں. اچھا اچھا. ہاں تو نہ صحیح مزدور آدمی ہوں. اصل میں بات کیا ہے بھائی جان، جی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جی بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، 72 فرقوں میں بٹ گئی. میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. جی اور ان میں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر کہے گا، مگر حق پر صرف ایک ہی ہوگا، ایک ہی اور ہوگا. بالکل شروع سے صحیح لے بات. کے قیامت تک ایک ہی فرقہ حق پر رہے گا. بالکل بالکل صحیح بات. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جی اس فرقے کی پہچان کیا ہے، اس جماعت کی پہچان کیا ہے؟ جی تو صحابہ کرام نے جب یہ معلوم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر رہیں گے وہی لوگ حق پر ہوں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے جی وہی جو ہے راہ نجات پر ہوں گے، وہی جنتی ہوں گے. بالکل بالکل صحیح اب بات. یہاں سے فیصلہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اچھا، پھر ایک بات یہاں پہ اور میں بتا دوں، جی حضور نے یہ نہیں فرمایا جو اللہ کا حکم مانے اور میری اطاعت کرے، میری جو ہے فرما برداری کرے، وہ جنتی ہے، وہ حق پر ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہا ہوں. یہ بھی بہت تھا، کافی تھا، جی مگر حضور نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر. جی یہاں پہ اللہ رب العزت کا نام نہیں آیا. ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم توحیدی ہیں، توحیدی ہیں، جو کہتے ہیں جی صرف جی اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، جی جی ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے یہاں. ہاں کیونکہ اللہ کے نبی نے تو صحابہ اکرام کو ماننے کا وہاں پہ جو ہے سمجھ لیجئے پورا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ہاں میرے صحابہ بالکل. کو نہیں مانا جائے جی تو مسلمان نہیں ہے. جی اور صحابہ اکرام کے تعلق سے فرمایا میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. جی تو بھائی جان، میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کروں گا. دیکھو صاحب، تعریف کی بات نہیں ہے، نہ ہی تعریف کے ہم قابل ہیں. نہ، دیکھو ارے میری بات کو سنیے بغیر آپ، سنو. جی میری بات نہیں سمجھے آپ. جی آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں نا؟ بالکل. جی بالکل کرتے ہیں نا؟ جی جی، ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. تو ہاں جی اچھا، میں آپ کو اگر کچھ آپ کے سامنے برا بھلا کہوں، آپ کو گالی بک دوں، تو جی ایک فرشتہ کو ایک وقت کو آپ مجھے معاف کر دیں گے، چھوڑو جانے دو یار، لڑائی کا ہاں مٹانا کتنا ہے، ختم ہاں کرو، جی یہی ہوگا نا؟ ہاں جی مگر اگر میں بار بار آپ کو مطلب اس طرح سے تنگ کروں گا، آپ کو کچھ غلط سلط الفاظ استعمال کروں گا، تو آپ جو ہے ایک لیکن جواب دینا پڑے گا. دینا پڑے گا، پھر مطلب ہاتھا پائی بھی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل. جی بالکل. ہاں، مگر اگر آپ کے والد کے لیے اگر میں کوئی کچا لفظ آپ کے سامنے کہوں جی تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے. جی اپنے لیے تو برداشت کر سکتے ہیں، ہاں جی مگر باپ کے لیے ایک لمحے نہیں کے کر. لیے بھی برداشت نہیں کریں گے کہ تو نے میرے والد کو ایسا کہا کیوں. جی بات ہے نہیں ہے؟ جی صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، قرآن پاک میں بھی ہے. جی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. بالکل صحیح، بالکل ہے نا؟ جی ہاں جی. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کو تکلیف دی، ٹھیس پہنچائی، تو کیا ہم سے اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے نا بھائی جان؟ نہیں ہوں گے. تو جو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ان کو اف نہ کہو. جی. اور اگر تم نے ان کا دل دکھایا تو جنت جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بالکل. وہی نبی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی ہو، اس وقت تک کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ کا بھی نام آیا یہاں، ہاں جی، بھائی بہن، رشتے دار، بیوی بچے، جی، اپنی جان سے بھی زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، جب تک میں اس کے لیے عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے، کامل مومن نہیں ہو سکتا. کامل مومن نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح بات. جی. نکال دے. اچھا، ہر بیٹا اپنی کسی نہ کسی ماں کا بیٹا ہے. ہاں جی، بالکل صحیح بات، بالکل ہے نا؟ میں آدم علیہ السلام کا نام نہیں لے رہا ہوں یہاں. نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. جی. مگر میں اور آپ کسی نہ کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. ہاں جی، بالکل. اور وہ ماں، وہ عورت کسی نہ کسی کی بیوی ہے. جی. ہے نا؟ ہمارے باپ ہماری ماں کے شوہر ہیں. جی. آپ کے والد آپ کی ماں کے شوہر ہیں. بالکل. وہ دیر سے فون کر رہے ہیں. اپنی والدہ کے لیے جی، اپنی والدہ کے لیے کیا آپ اس طرح کا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اے میرے باپ کی جورو، اے میرے باپ کی بیوی، اے میرے باپ کی شریک حیات، مجھے کھانا دے دے، پانی دے دے؟ نہیں 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 نا؟ نہیں. یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ بے ادبی ہے صاحب، بے ادبی. بے شک. دیکھیے، اگر کسی نالائق بچے نے اگر یہ کہہ دیا تو ماں کیا کہے گی؟ اس کو مارے گی، ڈانٹے گی، پھٹکارے گی کہ جو بھی نہیں کہا جائے گا وہ سب کچھ کہہ ڈالے گی. مجھے ادب نہیں ہے، کہاں سیکھ کے آیا ہے، سب کچھ بولے گی وہ. اور جو دوسرے لوگ سننے والے ہوں گے وہ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے ارے کیا بول دیا اس نے. جی صاحب. اب بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، توحیدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں ہوگا. بالکل نہیں نا. دیکھو بغیر حضور کے تو اللہ بھی نہیں ہے. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم نے پہچانا کہ رب ہے. بالکل صحیح بات، بالکل حقیقت بات ہے. بالکل ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے تو پہچان کرائی ہے کہ رب ہے. ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے. دیکھو جو نبی کا نافرمان، اللہ کا نافرمان. بے شک بے شک، سبحان اللہ بھائی جان. تو ان لوگوں نے، اب میں آپ کی میں خود اپنی پہلے بتا دوں کہ میں وہ شخص ہوں جو 15 سال سے زیادہ تبلیغی جماعت والے جو ہوتے ہیں نا، یہ دیوبندی جو ہوتے ہیں. جی میں بھی وہی ہوں. اچھا اچھا، آپ بھی تبلیغی ہیں؟ ہاں جی میں بھی تبلیغی ہوں. تو میں 15 سال ان لوگوں میں رہ چکا ہوں. جی ہاں. جی. اچھا، آپ نے کتنا ٹائم لگایا جماعتوں میں؟ صاحب میں نے ایک تو چلا لگایا تھا ضلع نوح میں. اچھا. اور میرے 3 دن کے بعد لگ چکے ہیں، اور چلے لگائے مجھے کافی دن ہو گئے. اچھا اچھا. ویسے کیا کام کرتے ہیں؟ جی فی الحال میں ٹھیکیداری کرتا ہوں چنائی کی مکانوں کی. چلیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت بہتر کام ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی جان، 1 منٹ اور میں یہاں آپ سے کچھ سوال کیے دیتا ہوں. جی صاحب بالکل صاحب. جیسے آپ کی لیبر ہے. جی. مطلب آپ تو مین مالک ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ ٹھیکہ لے کے جو ہے کام کراتے ہیں. جی.
ٹھیک ہے جی آپ نے جس کو ٹھیکہ دیا یا جی آپ کی ٹھیکیدار کی لیبر میں سے کسی نے یہ کہا آپ کا نام لے کے کہ شاہد بھائی اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے یار، جیسا شاہد ہے ویسا تو ہم بھی ہیں، ہاں تو کیا یہ وہ صحیح بول رہا ہے؟ نہیں، غلط بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے نا؟ جی صاحب، وہ کہاں بیچارہ مزدوری کرنا آیا ہے اور آپ کہاں جو ہے وہ ٹھیکہ لے کے دوسروں کو ٹھیکہ دے رہے ہیں اور کام کرا رہے ہیں. جی جی آپ نے مین آدمی سے، مالک سے ٹھیکہ لیا کہ میں جی اس صاحب، مکان کے بنانے کا اتنا روپیہ لوں گا، جی اور آپ نے وہ ذمہ داری راج مستریوں کو سونپی جی کہ اس مکان کو بنانے کا کتنا جو ہے آپ پیسہ لوگے. ہاں جی یہی کرتے ہیں نا؟ زیادہ تر تو میں لیبر لگا دیتا ہوں اور سائڈ پہ میرا گھومنا رہتا ہاں ہے. ہاں، بس میں سمجھ گیا آپ کی بات کو کہ آپ ہاں جی ٹھیکہ لے کے اور جی جو ہے آپ بنواتے ہیں اور جہاں تہاں آپ کا کام چلتا ہے، ہاں جی اور سائڈوں پہ آپ صرف گھومتے رہتے ہیں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے کہاں نہیں ہے، کہاں جی لیبر کو صاحب، پیسے کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. یہی کام ہے نا آپ کا؟ جی صاحب بالکل. تو اب وہ لیبر جو آپ کے نیچے والے جو لوگ ہیں، آپ کے لیول کے جو نیچے لوگ ہیں، جی ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اور شاہد میں ہم کوئی شاہد بھائی سے کم ہیں کیا؟ تو بھائی کم نہیں ہوتے تو مزدوری کیوں کرتے؟ کیوں کرتے؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل بالکل شاہد بھائی کی اگر طرح ہوتے، شاہد بھائی جیسے ہوتے تو پھر تو شاہد بھائی کی طرح گاڑی میں گھومتے، وہ بھی ٹھیکہ لے کے کام کرتے. بالکل صحیح بات ہے. جی بالکل ہے نہیں ہے؟ جی. تو میں فرق تھوڑے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. میں اصل میں دیوبندیوں سے نکلا کیوں وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. میں یہ تو وہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کی پوری آڈیو سنی تھی اچھا تو میں کبھی میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا فون پر. جی جی بالکل. آج صبح میں سننے آیا تھا. اچھا کون سی والی؟ یہ آپ کسی مفتی صاحب سے بتلا رہے تھے. اچھا مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کسی. ہاں ہاں جی. ٹاپک کیا تھا؟ کس ٹاپک پہ بات چل رہی تھی؟ یہ اسی بارے میں بات چل رہی تھی جی. اچھا چلیے خیر میں اپنی بات بتا دوں. میں بھائی جان اس وجہ سے دیوبندیوں سے نکلا کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ علماء دیوبند کی بڑی دل کھول کے تعریف کرتے ہیں جی اور اللہ کے محبوب بندوں کی، انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی شان و عظمت کو بڑی بے دردی سے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اگر میں آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کو یہ کہوں کہ جی شاہد بھائی کے جو والد صاحب ہیں، جی شاہد بھائی کے سامنے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا صاحب. برا لگے گا. اچھا میں یہ کہوں کہ شاہد بھائی کے والد ان کے دادا کے سامنے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا صاحب. بالکل جی بالکل برا لگے گا، کیونکہ یہ الفاظ وہاں بولے جاتے ہیں جہاں پہ دل میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. جہاں پہ نفرت نکالنا مقصد ہوتا ہے وہاں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. لڑ رہے ہیں آپس میں. ابھی میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا، جی ادھر بات چل رہی ہے کیا کچھ؟ نہیں صاحب میری کوئی بات نہیں چل رہی. آپ کی بات کرتے ہیں. اچھا ابھی میں نے آپ سے ایک بات بولی تھی کہ ہر بندہ جو ہے اپنی ماں کا لال ہے، اپنی ماں سے پیدا ہے. ہاں جی بالکل. اگر اسی ماں کو یہ کہے اے میرے باپ کی جورو، اے میرے باپ کی بیوی مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی دے دے، اے میرے باپ کی شریکہ حیات مجھے پانی دے دے، روٹی دے دے، جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، اگر اس طرح سے پکارے تو یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ جی جی بے ادبی. آپ نے کہا ماشاء اللہ کہ یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار زیادہ ذلیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء اکرام کو اللہ پاک کی شان بیان کرنے کے آڑ میں چمار سے زیادہ ذلیل بتائے، ذرہ ناچز سے کمتر بتائے، وہ انسان مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟
دیکھو جو وہ بات کرے گا وہ کافر ہو جائے گا میرے ساتھ. بے شک آپ نے بالکل حق فرمایا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر بے ادبی، ذرہ برابر توہین کفر ہے. ہاں جی جی بالکل 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 ہے نا؟ جی بالکل جی بالکل جی جی بالکل. مان لیجیے آپ کا کوئی مزدور ہے جی آپ کہیں سے آئیں گے اور کوئی وہ جو کوئی لیبر ہے جی وہ کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. نہیں کہنا پڑے گا سر. نہیں سنیے، آپ اس بندے کو کہیں گے جس کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہے، جو جس کا کانٹیکٹ آپ سے ہے ڈائریکٹ، کہ یہ کون بندہ ہے بھائی، یہ کون بندہ ہے، یہی کہیں گے نا. ہاں جی بالکل. یا آپ یہ کہہ دیں گے ارے بیٹا کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کر یار، کیا کر رہے ہو. نہیں ہم تو اس سے بولیں گے نہیں، ہم تو اس سے کہیں گے جو ہمارے مین آدمی ہے. ہاں مین آدمی سے بولتا ہے آدمی. بالکل. بہرحال خیر میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جس وجہ سے علماء اہل سنت کا اور علماء دیوبند کا انتشار ہے، اختلاف ہے. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملہ بے ادبی ہے، اور ایسی سخت بے ادبی ہے کہ جس کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا انسان. رسول پاک کو ذرہ ناچس سے کم تر، یعنی ذرہ کیا چیز ہے، ذرہ وہ ہے جو ریت دھول اڑتی ہوئی دیکھی آپ نے، جی بالکل. ان میں جو ذرات ہوتے ہیں جو چمکتے بھی نہیں، نظر بھی نہیں آتے، وہ ذرات، ان ذروں کو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچس سے کم تر اور چمار سے زیادہ ذلیل. یعنی چمار تو آپ جانتے ہیں نا. ہاں جی. چمار تو غیر مسلم ہے، کافر ہے. ہاں جی. اور کافر سے زیادہ بدتر معاذ اللہ ذلیل جو ہے اللہ کے محبوب بندوں کو بتایا جا رہا ہے، انبیاء اکرام کو بتایا جا رہا ہے. ہر مخلوق بتایا جا رہا ہے. جی بدتر بتایا جا رہا ہے. جی حضرت جی. یہ کون صاحب ہے جی ان کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی. کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، جس کتاب کا نام ہر دیوبندی کے زبان پہ رہتا ہے، لبوں پہ رہتا ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اسی کتاب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا اپنے گھر میں رکھنا، اس کا پڑھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے. نہیں میں نہیں مانتا. جی آپ نہیں جانتے ہوں گے. خیر نہیں میں نہیں مانتا، جانتا نہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو. جی بالکل. دیکھیے قرآن پاک کو وہ اس قابل ہے ہی نہیں، وہ مول بھی نہیں ہے میرے حساب سے. تو دیکھو بے شک سمجھے، وہ میرے حساب سے مول بھی نہیں ہے کہ جو اس بات کو لکھتا اپنے کتاب میں، اپنی کتاب کو پریچا کرا رہا ہے لوگوں کو، اپنی کتاب کو بانٹ رہا ہے، وہ لوگ گمراہ کر رہا ہے. بے شک چاہے میں کیوں نہ ہوں. جی بے شک آپ نے حق بات کہی ہے بھائی جان. سمجھے، میں نے اچھا مانتا اس آدمی کو چاہے وہ کوئی بھی ہے. جی سمجھے. اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سر. بالکل آتا ہے نا. سنو یہ تو آخری امت ہے، آخری نبی ہے، یہ سب سے پیارا نبی ہے ہمارے. بے شک سبحان اللہ بھائی جان. ان کے مقابلے تو کوئی نبی نہیں ہے. ان سے جتنی مار ہمارے نبی نے چاہیے تو کسی نبی نے چاہیے نہیں ہے حضرت. سبحان اللہ. جتنے دکھ ملے پورے نبیوں کو، اتنے دکھ ملے ہوئے نبی کو. جی مگر اب یہ بتاؤں میں بھائی جان آپ کو کہ علماء دیوبند کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے. جی میں یہ بتاؤں کہ دیوبندی علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. جی انہی لوگوں کی کتاب سراج المستقیم، جی اس میں لکھا گیا معاذ اللہ کہ نماز کے ذکر کی بات ہے. نماز میں سمجھے زنا کا وسوسہ آئے، اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے، گدھے بیل کا خیال آئے، ٹھیک ہے، سب چلے گا بھائی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا سمجھے اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا ہے. یعنی حضور کا خیال بیل اور گدھے سے بھی معاذ اللہ گیا گزرا بتا دیا. اچھا جی ہاں. اور پھر آگے لکھا کہ بزرگوں کی یہ تعظیم، بزرگوں کی تعظیم ہے جو ان کا ادب ہے،
نماز میں جو ملحوظ ہوتی ہے یہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے. جی. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ گیا اور ادب کے ساتھ آ گیا تو یہ جو ہے معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. اچھا شرک ہو جائے گا. مطلب گدے بیل نبی سے بھی اچھے ہیں. یہی تو تعجب کی بات ہے حضرت. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا اچھی نہیں ہے نبی کے سامنے. بھائی ساری کائنات تو کیا ہے حضرت؟ میں کہہ رہا ہوں یہ گدے بیل تو کیا ہے، ساتھ زمین اور ساتھ آسمان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا سکتے. جی حضرت اللہ پاک نے اپنے بعد سب سے پہلے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. بالکل بالکل بالکل. اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل یہ ساری کائنات کو سجایا. بالکل بالکل. اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. جی سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی ہاں بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہی جو ہے ساری کائنات کو سجایا گیا. بالکل. جی جی. خیر یہ باتیں آپ کو اب میں دوسری چیز بتا دوں، دوسرا ٹاپک. جی. ان لوگوں نے میں نے دو چیزیں بتائیں، اب میں دو چیزیں ان کے تعلق سے بتاؤں کہ ان کا نظریہ اپنے عالموں کے تعلق سے کیا ہے. جی. مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی جو ہیں جی ان دونوں میں سے ایک ہے، میں ان کا نام بول رہا ہوں. رشید احمد گنگوہی کا واقعہ ہے. دیکھو میں حضرت میں اسی گروپ سے جڑا ہوا ہوں. میں کون سے گروپ سے؟ یہ دیوبند والے گروپ سے. یہ نسلیں اور ان کے حال سے میں جڑا ہوا ہوں. آج کے مسائل اور ان کے حال سے یہ گروپ میں سے میں جڑا ہوا ہوں. میں اچھا ٹھیک. آپ میرے ساتھ ہیں کسی گروپ میں؟ میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. جتنی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں حضرت جی آپ ان کو ریکارڈ کیجئے. اگر ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تمام زندگی میں ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو صاحب اگر مجھے یہ بات غلط نظر آتی تو میں آپ سے بات کیوں کرتا صاحب؟ ہاں نہیں بات صحیح ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں لے جا کے رکھو کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں. یہ کیوں لکھی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، جو ان کا رتبہ ہے، وہ قرآن میں بیان ہے. جی اللہ پاک کہیں پہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں پہ فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ رب العزت جو ہے حضور کے درجوں کو بلند فرما رہا ہے، حضور کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے. سمجھے؟ جی. اور تم معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کائنات میں ہے، مخلوق میں ہے، اور تمام انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے. یعنی دیکھیے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں مگر دوسری طرف اس کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں. جی ہے نا؟ جی. خیر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب یا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے دل میں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال مکمل رہتے ہیں، 3 سال کامل. جی. تو انہوں نے اتنے دنوں تک نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ایسا نہ ہو یار کہ وہ چل لگے کہ موٹر میں سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ جی جی جی. مولانا قاسم نانوتوی یا رشید احمد گنگوہی کے دل میں، ان کے قلب میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کامل رہے ہیں. ان کا چہرہ 3 سال کامل رہا ہے. اب 3 سال کامل رہا تو کہتے ہیں میں نے ان سے بغیر پوچھے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. جی میں نے مانگ رہا تھا بات سمجھ کسی کے لے جا. ٹھیک ہے بھائی. ہم کو لے جا کسی کا اور تو لے جا. بات سمجھے گا انہیں گھر بڑا ہو گیا کیا فائدہ میرے. دوسرے میں 3 جا کے پیچھے نہیں اس کا تیسرے لیے پتا ہے بس یہ گھر بڑا نہ ہو گیا.